اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ ممبروں سے عموماً علماء، خطیب، مقرر اور بہت سے حضرات خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک دو باتیں بلکہ اکثر جملے ایسے کہے جاتے ہیں جو مفہوم کے لحاظ سے بظاہر سننے والے کو صحیح لگتا ہے، جبکہ وہ درست نہیں ہوتے ہیں۔ اسی میں سے ایک جملہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ اگر اس جملے میں سے ایک لفظ کو ہٹا دیں تو معنی بدل جائیں گے، اور اس جملے کو ایڈ کر دیں تو معنی میں پھر فرق آ جائے گا۔ تو کبھی کبھی جملے کے اندر سے لفظوں کو نکالنے سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلاً بہت سارے لوگ، بے شمار لوگوں کو میں نے، خطیبوں کو، علماء کو، مقررین کو یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ امیر المومنین کا ارشاد ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ عموماً زیادہ تر لوگ یہی پڑھتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ اب اس میں سے ایک لفظ اپنے اگر نکال دیا جائے تو معنی کہیں سے کہیں چلے جائیں گے، جبکہ درست معنی جو اب میں بول رہا ہوں وہی ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر علماء، مقرر، خطیب اس میں اپنے شامل کر کے پڑھتے ہیں تو وہ انتہائی غلط ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، بلکہ صحیح جملہ یہ ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو حکم دیا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، تو آپ نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے کہا ہاں بچ جائے گی۔ تو اس وقت جاگنا اطاعت کے خلاف تھا، اس وقت سونا عین اطاعت تھا۔ تو امیر المومنین ہو نہیں سکتا تھا کہ رسول خدا کہیں سو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر کائنات جاگتے رہیں۔ اس وقت آپ سو گئے۔ جب آپ سو گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 اس کی تلاوت کرتے ہوئے اور ایک مشت خاک تاریخ میں اٹھا کے مشرکین مکہ کے طرف پھینکتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 9 کہ ہم نے ان کے آگے سے پیچھے سے دیوار کھڑی کر دی اور ان کو اوپر سے ڈھک دیا ہے، گویا وہ اندھے ہو گئے اور ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اتنی مجرب یہ دعا ہے، اتنی مجرب یہ آیت ہے کہ اگر گھر کے مین دروازے پہ لگائیں، ہر آنے جانے والا اس کی تلاوت کر کے جائے، تو میں اس کو بے شمار لوگوں کو دے چکا ہوں کہ آپ خیریت سے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور خیریت سے واپس آئیں گے۔ سامان پڑا ہوگا، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو آپ یہی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئے تھے اور مجھ سے خاک اٹھا کے ان کے منہ پہ دے مارا، کفار، مشرکین کفار کے منہ پر، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ اور مولا کائنات سو رہے ہیں۔ اب سونا عین اطاعت ہے۔ تو آیت آئے قرآن مجید میں کہ بندوں میں ایک ایسا بندہ جس نے راتوں رات اپنا نفس بیچ دیا اور مرضی رب خرید لی۔ یہ آیت قرآن مجید میں سوتے میں کاروبار ہو رہا ہے، یعنی مولا کائنات کی ذات کو وہ شرف ملا ہے جو میرا خیال ہے کہ کسی اور کے حصے میں وہ شرف نہیں آ سکا۔ سوتے میں کاروبار، جبکہ کاروبار جاگتے میں ہوتا ہے، مگر سوتے میں ایک بندے نے راتوں رات اپنا نفس بیچ دیا، جبکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور نفس بیچ دیا اور مرضی رب لے لی۔ اب اگر میمنے پہ علی نظر آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے، میسرے پہ علی نظر آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اگر قلب میں علی نظر آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے۔ علی بدر و احد میں، خندق میں،
خیبر میں، حنین میں، جہاں بھی آپ نظر آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تلوار چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تلوار کا وار کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، سورہ توبہ لے کے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، مباہلہ میں جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، رسول کے حکم سے، مولا بنائے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو آپ نے اپنی مرضی تو کبھی زندگی میں رکھی ہی نہیں، تو یہ جملہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا؟ اپنا ارادہ تو مولا کائنات کا کبھی تھا ہی نہیں، جو ارادہ تھا وہ تابع مرضی الہی تھا، یعنی اللہ کی جو مرضی، علی ابن ابی طالب اس جگہ پہ نظر آئیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے۔ اپنی مرضی تو رکھی نہیں مولا کائنات نے، تو میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا غلط ہے، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے، ہم سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔